کے پی ڈی ایم حکومت کے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کی جا رہی ہیں، عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ اب تو عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلی چیز اگر ہم دیکھیں جو ابھی آج ہوئی وہ یہ کہ واسق قیوم وہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے پنجاب اسمبلی کے. نہ صرف یہ کہ وہ ڈپٹی اسپیکر بنے ہیں بلکہ بڑی بات یہ ہوئی کہ بلا مقابلہ واسق قیوم ڈپٹی اسپیکر بن گئے. اچھا، اب یہ سیٹ کیسے خالی ہوئی؟ یہ خالی ہوئی جناب دوست محمد مزاری کی حرکتوں سے کہیں، اور ان کے خلاف جس طرح سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی بھرپور طریقے سے، اور دوست محمد مزاری کی جگہ پھر یہ الیکشن ہوا. اس میں جناب واسق قیوم کا مقابلہ کون کر رہا تھا؟ یعنی آپ خبر سنتے جائیں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کتنی بڑی جیت ہے. ایک تو دوست محمد مزاری کی مدد کو اب پی ڈی ایم نہیں آئی کیونکہ ان کو شکست نظر آ رہی تھی. اب علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، وہی بیٹے جن کی ویڈیو سامنے آئی، پیسے کے لین دین کروڑوں کی بات ہو رہی تھی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو کس طرح سے سینیٹر بنوایا گیا قومی اسمبلی سے جہاں پر ان کے پاس میجورٹی بھی نہیں تھی. اور پھر وہ جس طرح سے الزامات لگے، عمران خان سے نے کہا کہ کروڑوں روپیہ خریدا گیا، لوگوں کو کروڑوں روپے کے ذریعے سیکرٹ بیلٹنگ تھی، کوئی پتہ نہیں کون کدھر ووٹ ڈال رہا ہے. اور پھر وہ ویڈیو سامنے آئیں، کروڑوں کی ڈیل ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب اس پر اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے پھر اعتماد کا ووٹ لینے کا قومی اسمبلی سے فیصلہ کیا. اور وہ ظاہر ہے کہ پھر سب کے سامنے ووٹ پڑ رہے تھے تو پتہ چلا کہ جناب اب بھی لوگ اس وقت تک عمران خان کے ساتھ تھے. تو علی حیدر گیلانی خود مقابلہ کر رہے تھے واسق قیوم کا، عمران خان صاحب کے اس کھلاڑی کا. نوجوان ہے اور سب سے کم عمر ڈپٹی اسپیکر تاریخ میں ان کو کہا جا رہا ہے. اب واسق قیوم بڑے جذباتی خود کہ جناب اب بھی لوگ اس وقت تک عمران خان کے ساتھ تھے. تو علی حیدر گیلانی خود مقابلہ کر رہے تھے واسق قیوم کا، عمران خان صاحب کے اس کھلاڑی کا. نوجوان ہے اور سب سے کم عمر ڈپٹی اسپیکر تاریخ میں ان کو کہا جا رہا ہے. اب واسق قیوم بڑے جذباتی قسم کے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوٹا کبھی نہیں بنے گا، اس کی جذباتی وابستگی ہے. یہ اس طرح نہیں کرے گا کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا، ووٹ تحریک انصاف کے ملے اور جا کر ضمیر بیچ دے. اب دوست مزاری صاحب کی مدد کو بھی کوئی نہیں آیا، اور بہت ہی یعنی یہ سمجھے کہ رسوائی کے ساتھ ان کا جانا ہوا. اور پھر یہ نظر آیا عمران خان صاحب کے لوگوں کو بھی کہ جناب عمران خان صاحب سے جو غداری کرتا ہے اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. جو لوٹا بنتا ہے، یعنی کسی بھی جماعت کا ہو، لوٹوں کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اب سیاست دیکھیے نا، منافقت ہو گئی ہے کہ یار تم بڑے سیاسی ہو، تو یہ سیاست کو تباہ و برباد کر دیا اس چیز نے کہ جی کبھی بھی کہیں سے پیسے پکڑو کہیں چلے جاؤ. تو واسق قیوم بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر بنے، یہ بہت بڑی بات ہے. علی حیدر گیلانی نے مقابلہ ہی نہیں کیا جبکہ وہ مشترکہ امیدوار تھے پی ڈی ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرف سے. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لیے ہم نے نہیں مقابلہ کیا یا ہم مقابلے میں آئے نہیں. یعنی وہ علی حیدر گیلانی جو کا میں نے آپ کو ذکر کیا، عرض کیا کہ وہ ساری ویڈیوز تھیں اور الیکشن کمیشن جناب خاموش رہا اس پر، تو وہ صاحب اب خود مقابلہ کرنے نہیں آئے، نکل گئے، مقابلے سے ہی بھاگ گئے. وجہ یہ بتاتے ہیں جی ہم نے سبطین خان صاحب جو اسپیکر بنے ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کا الیکشن چیلنج کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی ایسا کوئی 2 نمبری کوئی اس طرح کا شائبہ ہوتا تو یہ واسق قیوم بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے. اچھا، اب فواد چودھری کے بقول کہ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو اعتبار نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جس طرح دوست مزاری کے لیے کوئی نہیں، کسی نے کمپین کی، کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر کوئی خرید و فروخت اتنی زیادہ نہیں ہو سکی ایک آدھ بندے کے علاوہ، تو علی حیدر گیلانی صاحب بھی نہیں اس طرح سے آفرز کر سکے یا بات نہیں بن سکی. پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زرداری صاحب نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا مزید نہیں اب اس گند میں آ سکتے، کافی زیادہ بدنامی ہو گئی ہے، بہت برا حال ہے، کچھ بچا نہیں ہے. ایسے ہی جناب آ کر پیسے لگاتے جائیں، سال تو رہ گیا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس سے پہلے ہی الیکشن موڈ میں سب کچھ جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو ایک تو یہ بہت بڑی جیت ملی ہے. ایک ان کا جناب بڑا جذباتی طرح کا، بڑا ڈائی ہارڈ قسم کا ایک جو ورکر، ایک کھلاڑی، وہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا ہے. پنجاب اسمبلی کا سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے، تو بڑا اہم ہے. اب پوری طرح سے کنٹرول آ گیا ہے پنجاب اسمبلی کا عمران خان صاحب کے پاس. ڈپٹی اسپیکر بھی اسپیکر سبطین خان صاحب. اچھا، سبطین خان صاحب کا بڑا کروشل تھا، پوری ٹرانسمیشنز اس پر ہو رہی تھیں چینلز پر، ہم سے بھی سوال ہو رہے تھے. آخری وقت تک یہ تھا کہ پتہ نہیں اس دفعہ پھر، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے جتنے بھی الیکشنز ابھی آپ دیکھیں وہاں پیسہ، منڈیاں، سندھ ہاؤس، ہوٹلز لاہور کے بک ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو تھا کہ جناب کیونکہ صرف 8-10 ووٹوں کا فرق ہے
تو یہ تو ادھر سے ادھر کام ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ جب سفیان خان صاحب بن گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی تو وہ بہت بڑی جیت تھی, اور پریز الہی صاحب پنجاب میں آ گئے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کو پچھلے 24 گھنٹے میں یہ 3 بڑی فتوحات ملی ہیں. 3 یہ چوتھی پر میں آتا ہوں. ایک تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈپٹی اسپیکر بلا مقابلہ منتخب ہونا. دوسرا یہ کہ ایک جو فائنل لوٹا تھا, سب سے عام ترین آپ کہیں اور آخری لوٹا رہ گیا تھا, وہ بھی فارغ ہو گیا, اور برے طریقے سے فارغ ہوا. اس کی تو سیاست تقریباً ختم ہو گئی. اب وہ کدھر جائے گا, کس کا وہ لے گا ٹکٹ, کیا کرے. تیسری چیز یہ کہ سفیان خان صاحب جو ہیں وہ اسپیکر بن جاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں سیاسی سطح پر. چوتھا میری نظر میں جو بڑا کام ہوا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو, عمران خان صاحب جو اس حکومت کے حوالے سے, ان کی کارکردگی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ بھی کیا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتا نظر آیا. اگر آپ عمران خان صاحب کی اب حالیہ ٹویٹ دیکھیں تو واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دور میں کہاں تھی مہنگائی اور اب کہاں پر پہنچ چکی ہے. جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے, 3-4 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ ہے: 8 مارچ کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو ڈالر 178 روپے کا تھا, آج یہ 250 تک پہنچ چکا ہے. 8 مارچ 2022 کو مہنگائی 16.5% تھی, 16.5% مہنگائی تھی جی 8 مارچ 2022 کو جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی. آج یہ بھی 38%, 38% کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. آپ سوچیے ذرا, یعنی یہ دوگنی ہو چکی ہے مہنگائی. ایگزیکٹلی 16.5% سے 38% ہو گئی ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مطلب دگنی سے بھی زیادہ, بلکہ جی ہاں دگنی سے بھی کہیں زیادہ ہو چکی ہے مہنگائی اب. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں آج یہ بھی 38% کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. یہ امپورٹڈ حکومت مجرموں ہی پر مشتمل نہیں بلکہ یہ سراسر نااہل بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار ہے کون؟ اب یہ سوال عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں. جناب اب میں نے جو عرض کیا نا آپ سے کہ یہ بات صحیح کیسے ثابت ہو رہی ہے کہ نااہل ہیں اور ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو خبر سامنے آئی کہ آرمی چیف پاکستان, نیوکلیئر پاور, دنیا کی طاقتور ترین افواج میں سے ایک افواج پاکستان کی کہی جاتی ہے, اور وسائل کے لحاظ سے دیکھیں, تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو نمبر 1 فوج کہنا چاہیے. لیکن اس کا آرمی چیف کیا کر رہا ہے کہ اس کو فون کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو, نائب وزیر خارجہ کو. کس لیے کہ جی یہ حکومت تو بڑی ناکام ہو رہی ہے, اس سے کچھ بن نہیں پا رہا, IMF سے معاملات اس طرح طے نہیں ہو رہے. تو جناب آپ یعنی امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے IMF پر. خدا نخواستہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو حکومت تو فیل ہو گئی. جو بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے قومی اسمبلی میں کہ جناب یہ ایک دن کا نیوٹرل نہیں ہو سکتا اور 70 سال کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ایک دن کی نیوٹرلٹی پر, تو یہ وہ جو فوج پر اب حملے شروع ہو رہے ہیں تو وہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب سے کہ یہ تو فوج کے خلاف جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نااہلی ہے کہ جناب آرمی چیف کو یہ کرنا پڑ رہا ہے, معاشی معاملات میں آرمی چیف کو آنا پڑ رہا ہے. اتنی کمزور معیشت ہو گئی. $8 ارب پہ زر مبادلہ کے ذخائر چلے گئے اسٹیٹ بینک کے. اسٹیٹ بینک کا گورنر ابھی